رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانی، امام بخاری نے کتاب العلم میں پیش کی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے سنا، آپ فرما رہے تھے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کو اللہ نوازنا چاہتا ہے، جس کو کچھ دینا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو دین کی سمجھ ملی ہے، آپ کو علم ملا ہے، قرآن ملا ہے، حدیث ملی، شریعت کا علم ملا ہے، سمجھ لیں اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں ملا، دنیا کی ہر ڈگری آپ حاصل کر لیں، دنیا کا ہر عہدہ اور منصب آپ حاصل کر لیں، یقین جانیں کہ اللہ نے آپ کو نوازا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بھلائی نہیں دی ہے۔ بھلائی لینا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی طرف آئے، دین مل گیا، شریعت مل گئی، قرآن و سنت مل گیا تو سمجھیں ہر بھلائی مل گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے الفاظ فرمایا انما انا قاسم واللہ المعطی، میں یہ علم تقسیم کرتا ہوں، مجھے اللہ رب العزت یہ علم دیتا ہے، لہذا مجھ سے یہ علم سیکھ لو، میری امت کا ایک کرو ہمیشہ حق پر رہے گا، غالب رہے گا۔ جو لوگ انہیں چھوڑ دیں گے، جو لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، جو لوگ ان سے دشمنی کریں گے، ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، وہ غالب رہیں گے حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ علماء کا گروہ ہے، یہ اہل علم کا گروہ ہے، قرآن و سنت کا حاملین کا گروہ ہے، یہ قرآن و سنت کی خدمت کرنے والوں کا گروہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ رب العزت دلائل و براہین کے حوالے سے انہیں غالب رکھے گا، قیامت آ جائے گی۔ قیامت کیوں آئے گی؟ یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک بھی عالم دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، اللہ رب العزت علم اس طرح نہیں چھینے گا۔ ظاہر ہے جب تک علم ہے قیامت نہیں آئے گی، قیامت تو آنی ہے نا، تو علم کیسے دنیا سے جائے گا؟ فرمایا ایسے نہیں کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لیا جائے، رات کو عالم سوئیں اور صبح کو جاہل اٹھیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا بقبض العلماء، علماء کو اللہ آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھا دے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ پھر قیامت قائم ہو جائے گی اشرار الناس پر، سب سے بدترین لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ کون ہوں گے؟ وہ جہلاء ہوں گے، علم نہیں ہوگا، علماء اٹھ جائیں گے، لوگ جاہل رہ جائیں گے اپنی بدبختی کی وجہ سے، ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ شریف ترین لوگ ہوں، افضل ترین اور اعلیٰ ترین لوگ علم والے ہیں، قرآن و سنت کو سمجھنے سمجھانے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے۔ آپ بھی اپنا تعلق بنائیں، جو طلبا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، بہت اچھا ہے، انہیں مبارک ہو اس بات پر۔ جو کاروباری حضرات ہیں، جو دیگر اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وقف نہیں کر سکتے، 10 منٹ 15 منٹ وقف کر، کوئی قرآن کلاس اٹینڈ کر لیں، کوئی حدیث کا لیکچر اٹینڈ کر لیں، مسجد میں آئے، کوئی ایک وقت 5-10 منٹ نماز کے بعد خاص کر، یقیناً آپ کو اپنی کوشش کے مطابق یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں، کیونکہ آپ بھی دین کے طالب علم کسی نہ کسی سطح پر بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت اتنی خیر آپ کو بھی دے دے گا جتنا آپ ٹائم دیں گے، اتنا پروٹوکول آپ کو بھی مل جائے گا جتنا آپ علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، چاہے دن میں 5-10-15 منٹ ہو۔